بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطرناک دور ہے، آسان نہیں ہے۔ دشمن چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے کسی طریقے سے۔ جو مذہبی ہے اس کو مذہب کے نام سے، جو سیکولر ہے اس کو سیکولر کے نام سے، جو قومیت پرست ہے اسے قومیت کے نام پر، جو لسانیت پر ہے اسے لسانیت کے نام پر، پارٹیز کے نام پر، سیاست کے نام، یعنی ہر طریقے سے جہاں۔ کیونکہ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وہ تمہارا آشکار ترین دشمن ہے۔ شیطان کو پہچاننا ضروری ہے، ابلیس کے کاموں کو درک کرنا بھی ضروری ہے۔ پتہ کیسے چلے گا یہ جو ہو رہا ہے یہ ابلیس کروا رہا ہے؟ یہ چند 3 جنگیں جو امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ لوگ امام کو جانتے بھی تھے، امام کو مانتے بھی تھے، مگر پھر بھی امام کا ساتھ نہیں دیا، امام کا ساتھ نہیں دیا۔ مولا متقیان نے 3 جنگیں کیا غیر مسلم سے کیے یا مسلم سے کیے؟ کیوں؟ فتنہ، دشمن، اصل دشمن کوئی اور ہے، چاہتا ہے کہ آپس میں لڑے رہیں تاکہ اصل مقصد کی طرف نہ پہنچ پائے، اور وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے۔ امام ایک جنگ سے جا رہے ہیں تو ایک شخصیت خیمے سے باہر آئی، امام نے کہا تم جنگ میں نہیں آئے؟ کہا میں نکل رہا تھا جنگ سے باہر، مجھے آواز آئی کہ جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جہنمی ہے، اور جو مارے گا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو کہا میں اس لیے نہیں آیا، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو امام نے کہا اول تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ آواز رحمان کی تھی یا شیطان کی تھی؟ یہ بھی تو انسان کو درک کرنا چاہیے تھا کہ اس کو پتہ تو چلے کہ یہ جو اس نے سنا ہے یہ کیا ہے، رحمان ہے یا شیطان ہے؟ تو امام نے کہا وہ آواز شیطان کی تھی، مگر اس نے صحیح کہا تھا، جو ادھر سے مارے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو ادھر مر جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ امام کو درک کرنا ضروری ہے، امام کو درک ہی نہیں کر پایا۔ نمازیں، روزیں، عبادتیں، جتنے بھی سجدے ہوں، امام کو نہ پہچان پائے آدمی تو شمر جیسا، شمر مشہور تھا مناجات میں، مناجات کرتا تھا راتوں کو خدا سے، مشہور تھا، مگر کیا کیا؟ شیطان کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ جب وہ دھوکہ دینے پر آئے، فریب دینے پر آئے تو بڑے بڑے عابدوں کو گرا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ تو دین کو پرکھے کیسے؟ کس طرح پرکھا جائے کہ یہ شخص صحیح دین پہ عمل کر رہا ہے؟ دیندار تو سارے ہی ہیں، عمل بھی سارے کر رہے ہیں، تو یہ جو فارمولہ ہے کہ کیسے دیکھا جائے کہ اس کی عبادت بھی قبول ہے، یہ صحیح عبادت کر رہا ہے، تو آئیں کہاں جائیں گے بغیر معصومین کے؟ روایت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام بیان کرتے ہیں اس کو کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، بڑی زبردست جگہ تھی اس کے پاس۔ تو ایک دن ملائکہ نے خدا سے پوچھا کہ پروردگار اتنی دیر عبادت کرتا ہے، اس کو کیا دے گا؟ اس کو اس کا صلہ کیا ملے گا، نتیجہ کیا ملے گا؟ تو خدا نے کہا جاؤ پہلے جا کر دیکھ لو اس کو پہلے جا کے دیکھ لو کیسی عبادت کر رہا ہے۔ گئے انسان کی صورت میں، کہا مجھے بھی عبادت کرنی ہے، وہ بھی عبادت کرنے لگے۔ دوسرا دن آیا، کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کی کوئی آرزو ہے؟ اتنی آپ عبادت کرتے ہیں، اتنی آپ کی عبادت، اور جگہ کیسی تھی؟ بہترین ہریالی، پانی بہہ رہا ہے، جزیرہ۔ کہا اتنی آپ عبادت کرتے ہیں، کیا آپ خدا سے کچھ چاہتے ہیں؟ آپ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر خدا ایک گدھے کو بھیج دیتا تو یہ اتنی جو گھاس ہے کم از کم وہی کھا لیتا۔
تو وہ چلا گیا مر. تو خدا نے کہا دیکھا اس کو میں کیا دوں؟ تو وہاں معصوم فرماتے ہیں عبادت کا ثواب عقل پر ڈپینڈ کرتا ہے. جتنی انسان کی عقل ہوگی اتنا اسے اس کے عبادتوں کا ثواب ملے گا. اب آپ اور میں بہت ساری عبادتیں کیے جائیں عقل ہی نہ ہو ہمارے اندر تو پھر آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے بیٹھ رہا ہے کھڑا ہو رہا ہے بیٹھ رہا ہے سجدے کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے. عبادت تو بہت ساری ہیں. عبادت تو صرف مصلی پہ نہیں ہے, بہت سارے کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں. اب جتنی بھی عبادتیں کر رہا ہے اس میں عقل کتنی ہے؟ اور عقل ہے کیا؟ عقل انسان کو جو اللہ نے دی ہے اس کا سالم ہونا بہت ضروری ہے. جانے محترم یہ بس میں یہی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہ امت آسان نہیں ہے. دشمن ہر طرف سے نفوذ کرتا ہے. سب سے پہلے آپ کے اپنے اندر ہے. آپ کو ورغلائے گا, آپ کے نفس کو, آپ کی خواہشات کو ابھارے گا, آپ کو مقصد سے دور کرے گا. جو آپ کی کمزوری ہے اسی پہ حملہ کرے گا. اب کوئی شخص بولے نہیں میں تو بڑا مضبوط ہوں, یہ وہ, ایسا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے. شیطان میرے دادا کو بھی جانتا تھا, پردادا کو بھی جانتا تھا, اور جانتا تھا ان میں کیا کمزوریاں ہیں. اسی لیے وہ جانتا ہے اس کے اندر بھی وہ کمزوری پائی جاتی ہے. تو شیطان سے پناہ خدا کی طرف مانگنی چاہیے کہ پروردگار تو پناہ دے. حضرت یوسف کو جب زلیخا نے بلایا 7 دروازے بند ہو گئے. 7 دروازے بند کر کے جو زلیخا نے بلایا, وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا زلیخا کو کہ بھائی آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کا شوہر, میں آپ کے گھر میں پلا بڑا. نہیں, جانتے تھے جناب یوسف کے سامنے زلیخا نہیں ہے, شیطان ہے. اللہ کے نبی تھے, آشکار ہو رہا تھا کہ کیا ہے سامنے. تو کیا کہا, پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. آواز آئی یوسف مڑ جا. مڑ گئے, 7 دروازے کھل گئے. خوب پناہ, اس کی پناہ میں جاؤ. آج بھی عزیزان محترم, آج بچوں کے ہاتھوں میں موبائل, جوانوں کے ہاتھوں میں, اور یہ ہم سب کو گمراہ کرنے کے لیے, وہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, میں بھی اس میں شامل ہوں, ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے. ایک جوان ہو سکتا ہے رات کو عبادت کرے, ہو سکتا ہے کچھ نہیں تو کم از کم باوضو ہو کے سو جائے, وہ بھی تو عبادت ہے. لیکن ہمیں گمراہ کرتا ہے. ہم کسی نہ کسی چیز میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. چاہے ہو سکتا ہے یقیناً آپ سب گناہ بالکل بھی نہیں کرتے ہوں گے, کوئی غلطی بھی نہیں, لیکن انسان ویسے بھی ہے. شیطان کا کام ہے وقت کو تلف کرنا تاکہ یہ ہدف سے دور ہو جائے. عزیزان محترم, بہت بڑے عالم دین تھے, سامنے ابلیس آ گیا. کہا کہ تم میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے مناظرہ کرنا ہے. کہا تم ہار جاؤ گے, ہار جاؤ گے. کہا کرنا ہے. کیا مناظرہ, کئی دیر لگ گئی, شیطان ہار گیا. کہا میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ تم ہار جاؤ گے. کہا میں جانتا تھا ہار جاؤں گا, میں آپ کا یہ وقت ضائع کرنا چاہتا تھا. خوب. اب امت تو بہت مشکل میں ہے, کیونکہ امت کا جو فتنہ ہے وہ ایک فرد کا نہیں ہے, پوری سوسائٹی کا فتنہ ہے. پوری سوسائٹی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا. اب کہاں سے اٹیک کرے گا جانے محترم؟ بس آخری ہے خدا, انشاءاللہ خدا دوبارہ توفیق دے آپ کے درمیان آنے کی. جانے جس مقصد کے لیے سید الشہداء پہنچے وہ بہت بڑا مقصد تھا, وہ چھوٹا کام نہیں تھا. وہ بشریت کی بقا تھی قیامت تک. قیامت تک لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کرنا تھا. قیامت تک جب بھی جہالت آئے گی حسینیت اسے چیرتی ہوئی آگے نکل جائے گی. کیسے, کس طرح؟ امام حسین نے اس قیام کے ذریعے بتایا. اب ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں؟ کس جگہ پر اٹیک کرتا ہے دشمن؟ ایک عقیدے پہ. عقیدہ خراب کر دے, عبادتیں گئی خراب ہو گئی جو بھی آپ کر رہے ہیں. دوسرا, عبادتوں کو گمراہ کر کے, عبادتوں میں انسان کو گمراہ کر کے. اللہ معاف کرنے والا ہے. مولانا صاحب نماز تو اللہ معاف کر دے گا, خمس زکوٰۃ بھی خدا معاف کر دے گا. وسوسے کرتا. اگر یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا معاف نہیں کرے گا, خدا معاف کرے گا, مگر خدا نے 1,24,000 کو بھیجا کس لیے؟ میری اطاعت کرو.
اب اطاعت خدا کی جب قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو میری جیسے رسول کی اور اولی الامر کی. اب اگر اطاعت ہم اپنی مرضی سے کریں، ایک چیز میں کریں 4 چیزوں میں نہیں کریں، تو یہ اطاعت تو نہیں کہلائے گی، یہ تو آپ کی میری اپنی مرضی کہلائے گی. اور ویسے بھی آج کل ہمیں وہ دین اچھا لگتا ہے جو ہماری مرضی کا ہو. جہاں ہمیں اچھا لگتا ہے وہ حصہ لے لو، باقی چھوڑ دو، اتنا لے لو باقی چھوڑ دو. جانے اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی اور پیکیج آ جاتا، رات کا پیکیج موبائل کا، دن کا پیکیج موبائل کا، اس طرح مذہب کا پیکیج بھی آ جاتا آپ کے لیے. دین تو ایک ہی اترا ہے، یوم اکملت لکم دینکم، دین میں نے آج تمہارے لیے کامل کر دیا. اب تیسرا حملہ سوسائٹی میں جو بہت امپورٹنٹ ہے، آج کل جس سوسائٹیاں 2-4 ہیں، سب سے زیادہ مسئلہ اخلاق کا ہے. 3 چیزوں پر شیطان حملے کرتا ہے اور یہی چیزیں باعث بنتی ہیں معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. اخلاق کا تعلق آپ کے باطن سے ہے. آپ کے ظاہر، میں ظاہر میں بہت دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوں، لیکن جب میں بولوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے. دیکھنے میں تو ہر کوئی اچھا ہے، تو وہ جو اندر ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. اور یہ آج سوسائٹی کے اندر امت سازی کے لیے، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ حدیثیں بیان کی کہ آپ کا دوست کیسا ہونا چاہیے، آپ کی ہم نشینی کیسی ہونی چاہیے. تو انسان کا اخلاق آج جس دور میں ہے، معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس طرح کی مشکلات فائنینشیل ہیں، اقتصادی ہیں، سوسائٹی کی پرابلم ہے، باہر آپ کے ہمارے اپنے ملک کے جو مشکلات ہیں، پانی، بجلی، یہ ساری چیزیں، یہ سب جمع ہو کر انسان کو اس نہج پہ لے آتی ہے کہ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے. امتحان ہے، آسان نہیں ہے. اب اس حالت میں انسان اپنے کردار کو بچا کے رکھے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے. مثلا آپ گرمی میں آ رہے ہیں، تیزی سے آ رہا ہے، کوئی گاڑی آپ کو مارتا ہوا چلا گیا، کوئی غلطی چلا گیا، اب آپ اس غصے کے اندر آپ کیا بیان کریں گے؟ سوسائٹی ایسے نہیں بنتی. تو سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی محمد، امام فرماتے ہیں حلم اور بردباری، یعنی حلم یعنی انسان کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے تو تم اسے 1 دفعہ بھی برا مت کہو. اچھا، یہ برا کہنا ذاتی ہے، ہاں، یہ نہیں کہ کوئی ظالم جابر حاکم کوئی ظلم کر رہا ہو، جیسے کہ آج فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں، تو آپ بولے نہیں اس کو بھی برداشت کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی مثلا آپ کو برا بھلا کہہ دے، آپ کے کسی ذاتی فعل کے اوپر پرسنل آپ کو کچھ کہتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، درگزر کرو، کوئی بات نہیں، خیر ہے. جہاں